تمام دیکھنے والے جو چاہتے ہیں کہ ان کی انکم بہت زیادہ بڑھ جائے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر وہ جاب کو چھوڑ کر کمپلیٹلی ٹرن کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل کی طرف تاکہ وہاں سے کما سکے، تو آپ کے لیے یہ سیگمنٹ جو ہے نا وہ بہت ہی فروٹفل ہونے والا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے، دنیا تیزی سے آن لائن دنیا کی طرف جا رہی ہے تاکہ وہاں سے کما سکے۔ اور اب کہا جاتا ہے کہ وہ امیزون، شاپیفائی اور اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارمز تھے نا وہ پرانے ہو چکے ہیں، تو واٹس نیو، آگے کیا نیا آ سکتا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ اور مجھے تو پتا چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ انسٹاگرام کو صرف آپ پکچرز لگانے کے لیے، ویڈیوز لگانے کے لیے، انفلوئنسر بننے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بھائی وہاں سے اب آپ کما بھی سکتے ہیں، وہ کیسے کما سکتے ہیں یہ ہم نے بات کرنی ہے، اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ پاکستان میں ہزاروں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، فری لانسرز ہیں اور نوجوان انٹرپرینورز ہیں جو ای کامرس کے ذریعے اپنی زندگی کو بدل رہے ہیں اور عالمی مارکیٹ میں اپنا مقام بھی بنا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے ایک ایسا نام موجود ہے جو ای کامرس انڈسٹری میں بین الاقوامی سطح پر پہچانا جاتا ہے، ان کا ایک نام ہے، ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ہو چکے ہیں وہ نا، ابھی لوکل نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل بات کرتے ہیں۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ای کامرس ایکسپرٹ محمد شعیب زرین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شعیب صاحب ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شعیب صاحب سب سے پہلے تو کتنا سکوپ ہے ای کامرس مارکیٹ کا انٹرنیشنلی؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ای کامرس ہوتا کیا ہے۔ چلیں یہیں سے شروع کریں۔ جیسے ایک بندے کو بیسکس نہیں پتا کہ ای کامرس کیا ہے، آپ کوئی بھی چیز لوکل مارکیٹ سے خریدیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ بے شک فیس بک مارکیٹ پلیس پہ بیچیں یا او ایل ایکس پہ بیچیں، دراز پہ، امیزون پہ، شاپیفائی، یہ پلیٹ فارمز ہیں۔ آن لائن کسی بھی چیز کو بیچنے کو ہم ای کامرس کہتے ہیں۔ اب ای کامرس کا 2019 کے بعد، کرونا کے بعد آپ کو پتہ ساری چیزیں آن لائن ہو گئی۔ ای کامرس بہت زیادہ سٹورز پاکستان میں سٹارٹ ہوئے، آل اوور دا ورلڈ، امیزون کا بڑا اچھا ایک کریز لوگوں میں جاگا، تو اب ان چیزوں میں بہت ساری سیچوریشن ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ای کامرس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ درکار ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پروڈکٹ کیسے خریدیں گے؟ پھر پروڈکٹ کی آپ نے پیکنگ، برانڈنگ، اس کے بعد آپ اس کو اگر کسی پلیٹ فارم پہ لسٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ امیزون ہے، چاہے وہ شاپیفائی ہے، اس پہ بیچنے کے لیے آپ کو مارکیٹنگ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مارکیٹنگ کا بجٹ نہیں ہے تو نہیں بکے گی۔ تو ہم لوگوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا لوپ ہول فائنڈ کیا، سوشل میڈیا، انسٹاگرام کا پازیٹیو استعمال کر کے ہم لوگ اب تک الحمدللہ $20 ملین کی انوینٹری بیچ چکے ہیں بغیر ایک روپیہ ایڈز پہ خرچ کیا۔ مارکیٹنگ پہ اپنے کوئی خرچ نہیں ہوئی؟ یس، مارکیٹنگ پہ ایک روپیہ ہم نے خرچ نہیں۔ آج کل جو سچویشن ہے، کہا جاتا ہے کہ جتنے کا آپ کا ٹوٹل کیپٹل لگا ہے اس میں سے تقریباً 50 سے 60% آپ کو مارکیٹنگ کے لیے رکھنا چاہیے، ادروائز آپ کا برانڈ فیل ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل آپ نے اس کا بالکل الٹا رائٹ آف کر آرگینکلی۔ اچھا، یہ کیسے کیا اب آپ یہ بتائیے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو یورپ میں 200 آلموسٹ ملین فیمیلز ہیں۔ ہماری جو کیٹیگری ہے، جو چیزیں ہم بیچتے ہیں، ہماری وومن کے فیشن آئٹمز، بیگز، شوز، واچز، سنیز، گلاسز، اور وہ چیزیں ہیں جو بہت آلریڈی مارکیٹڈ ہیں۔ اب وہ میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہماری اگر ایک پروڈکٹ کچرے کے ڈھیر میں بھی پڑی ہو نا، تو دیکھنے والے کو اس کی ورتھ کا پتہ ہے کہ اس کی ورتھ کیا ہے۔ ہم نے صرف وہ دکھانی ہے، ہم نے وہ لسٹ کرنی ہے، کسٹمر نے خود آنا ہے۔ اب سارا یہ جو پروسیس ہے، شاپ کی کریشن، ہم جو پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں وہ انسٹاگرام۔ اب یو ایس اے میں آپ کو پتہ ہے فیشن لورز تو بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ کی 600 ملین یوزرز ہیں صرف آسٹریلیا میں جو انسٹاگرام یوزرز ہیں، اور 95 ملین آپ کی یو ایس اے کی ہیں، اور آل اوور دا اگر آپ ورلڈ دیکھیں تو 2 بلین یوزرز ہیں انسٹاگرام پہ۔ ہماری جو نیش ہے، جو کیٹیگری ہے، چونکہ اس میں 95% وومن آئٹمز ہیں، مردوں کے صرف ہمارے پاس کچھ واچز اویلیبل ہوتی ہیں اور کچھ شوز وغیرہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔ بٹ اسٹل یو نیڈ کیپٹل ان تمام چیزوں کے لیے، ان برانڈس کے لیے یا اس مٹیریل کے لیے جو آپ کو سیل کرنی ہے۔ دیکھیں، کیپٹل ہم نے لگا دی ہے، اوکے، بینگ اے کمپنی ہم نے ایک سیٹ اپ کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو بندہ آ کے ایفیلیٹ ہوتا ہے، جو ہماری پروڈکٹس کو آگے سیل کرتا ہے، اس کے لیے پیمنٹ گیٹ ویز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اسے کوئی کیپٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون کہ اس کو 1 منتھ کی ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اس میں پورا گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے الگورتھم کو کیسے آپ نے ٹرین کرنا ہے، شاپ کریشن کیسے کرنی ہے، ایون کہ شاپ پہ آپ نے پکچرز یا ویڈیوز۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں جی، جو جس میں اس کو پرسنٹیج کچھ ملتی ہے۔ یس، پرسنٹیج ملتی ہے، اور پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں، ان پرسنٹیج میں کیا بتاؤں، 15,000 منیمم سے لے کر 100 کے 1 لاکھ روپے تک آپ ایک پروڈکٹ بیچتے ہیں تو آپ کو کمیشن ملتا ہے۔ تو لوگ نارملی ویسے غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے وہ مارکیٹنگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹر نہیں بن رہے؟ اگر میں بننا چاہوں تو میں بن سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ یہی تو بات ہے نا۔ دیکھیں، ایک بندے کے پاس بجٹ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، کم پڑھا لکھا ہے، وہ جاب کر رہا ہے، پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتا ہے، فل ٹائم نہیں دے سکتا، وہ ایکسپرٹ نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ کو اس پلیٹ فارم کا ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ
ٹھیک ہے کسی کو ہائر کر لیں گے, شاپیفائی کا اسٹور بنوا لیں گے, ویب سائٹ بنوا لیں گے, آپ کو ایک ایکسپرٹ مارکیٹر چاہیے جو آپ کے لیے یا فیس بک کے یا ٹک ٹاک کے یا اسنیپ چیٹ کے یا گوگل کے ایڈز رن کرے گا. اگر آپ کا مارکیٹنگ اچھی نہیں ہوگی تو چیز بکے گی نہیں. ایگزیکٹلی میں اسی لیے میں یہ سوال کری تھی, کیونکہ بہت سارے لوگ پیسہ بھی بہت زیادہ لگاتے تھے مارکیٹنگ پہ, اگین ان کی چیز وہ چل نہیں پا رہی. میم دیکھیں 99% بزنسز فیل ہوتے ہیں, یہ ریسرچ ہے کہ 100 میں سے صرف 1% جو نیو بزنسز ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, باقی 99% فیل ہوتے ہیں. اب وہ 1% بڑا کنسسٹنٹ رہتا ہے, اس کا بڑا اچھا پاسٹ ایکسپیرینس رہتا ہے. آپ اس 1% سے پوچھیں تو اس کی بڑی پروڈکٹس پیچھے فیل ہوئی بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے پہلی پروڈکٹ لانچ کی اور آپ پاس ہو گئے اور وہ ایک دم جو ہے چل پڑی, ایسا نہیں ہوتا. چلیں کرنا کیا ہے, کہاں سے آغاز کرنا ہے, کوئی کرنا چاہ رہا ہے آپ کی کوئی طرح کرنا چاہ رہا ہے, کیا کرے؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی جوائن ہوتا ہے, ہماری 1 منتھ کی ٹریننگ ہے, وہ اس میں ٹوٹل 4 کلاسز ہیں, ویکلی 1 کلاس ہوتی ہے, 6 دن ہم آپ کو ٹاسک دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کورسز کی بہت زیادہ اچھی نا رپورٹ آتی نہیں ہے ویسے. بالکل آتی نہیں ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں اور باقی میں ڈفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اگر ہم لوگ آپ کو سکھا کے چھوڑ دیں گے, لیٹس سپوز ہم سکھا کے چھوڑ دیں گے تو آپ ہماری چیزیں نہیں بیچیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوا سکھانے کا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے پہلے آپ لوگ کلاسز دے. دیکھیں ہاں ہماری, اچھا کوئی آپ کے بغیر اگر کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کر سکتا ہے, انسٹاگرام کو کیسے یوز کر سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں وہ تو پھر چائنا سے ڈراپ شپ کرے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں پھر بھی سپلائر چاہیے آپ کو, ایک لیجٹ سپلائر چاہیے جس کے پاس انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ ویز ہوں. اب میں پے پال بھی پرووائڈ کرتا ہوں, وینمو بھی پرووائڈ کرتا ہوں, زیل بھی پرووائڈ کرتا ہوں, کیش ایپ. کسٹمر کہیں سے آ رہا ہے, چاہے وہ آسٹریلیا سے ہے, چاہے وہ USA سے ہے, کینیڈا سے ہے, جہاں سے بھی ہے, اس سے پیمنٹ لینا میری ذمہ داری. اور جو ہمارا جو ٹیم ممبر چیز کو بیچ رہا ہے اس کی پیکنگ, ایون کہ ہم کسٹمر کو پہلے اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں, جب تک وہ اپروو نہیں کرتا ہم پروڈکٹ شپ نہیں کرتے. چلے گورنمنٹ لیول پہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ضرورت ہے حکومتوں کو, ہماری گورنمنٹ کو ایسا کچھ کرے کہ ای کامرس کو ہم اس کو مزید بڑھا سکیں؟ دیکھیں ہمارا دور چل رہا ہے اسکل کا. اب آج کل جو پیرنٹس کی مینٹالٹی ہے وہ ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ فورس کر رہے ہیں. اسکلز اگر اپنے بچوں کو سکھائی جائے, گورنمنٹ تو بڑی اچھے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ فری سکھا رہی ہے, بہت سے ایسے پلیٹ فارم پاکستان میں جو فری سکھا رہے ہیں. اب مسئلہ یہی ہے کہ جب فری کی ہوتی ہے تو اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, لوگ ٹائم نہیں دیتے, کلاسز گزر جاتی ہیں, سیشنز ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے نا ان کے گورنمنٹ سے بھی کچھ نہیں چاہیے. گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ کو خود کنسسٹنٹ ہونا ہے, آپ کو ذمہ داری لینی ہے. آپ جب ذمہ دار ہوں گے, گورنمنٹ بھی جب خود سے رسپانسبلٹی لیتی ہے نا تو وہ جو پروجیکٹس ہیں نا وہ کامیاب بھی ڈیفینیٹلی ہو جاتے ہیں. لیکن بڑا اچھا آپ نے ابھی تک گائیڈ کیا تمام دیکھنے والوں کو کہ انسٹاگرام کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ ای کامرس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. اور جیسا کہ ہمیں شعیب نے بتایا ان کی مارکیٹ جو ہے وہ لوکل مارکیٹ نہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز اور بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. شعیب تھینک یو سو مچ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. جناب ہم نے کچھ نئے اپرچونیٹیز بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سے پہلے ہم نے خواتین کے لیے اپرچونیٹیز کی بات کی تھی کہ وہ کہاں پر جا سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ای کامرس کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے کچھ گائیڈنس آج کے شو میں آپ کے سامنے رکھی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کی کچھ مدد ہوئی ہوگی, رہنمائی ہوئی ہوگی.